ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے عتبۃ الغلام کا، کہ جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی اس کے زمانے میں بہت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ آپ اس وقت قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آپ نے اس آیت کی ایسی تفسیر فرمائی کہ لوگ رونے لگے۔ وہاں پہ بیٹھا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے شیخ، کیا میں توبہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور کانپتے ہوئے چیخ ماری بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا کر اس کے پاس یہ کہا، اے اللہ کے نافرمان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی کیا سزا ہے؟ سن، نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور آخرت کے دن رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو پھر بے شک گناہ کرتا رہ، وگرنہ گناہوں سے باز آ جا اور اس جان کو چھڑانے کی کوشش کر جس کو تو نے اپنے گناہوں کے بدلے میں گروی رکھا ہے۔ عتبہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے پھر سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا اتنے بڑے فاسق و فاجر کو بھی رب تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ آپ نے کہا، ہاں، معاف کرنے والا ہے وہ ظالم کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سر اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو پھر مجھے ایسا قوت حافظہ عطا فرما، میں جو بھی جب بھی قرآن مجید یا شریعت مطہرہ کے احکام سے کچھ سنوں کبھی بھول نہ سکوں۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میری قرأت کو سخت سے سخت دل والا بھی سن کر موم ہو جائے۔ اور تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسی جگہ سے عطا فرما کہ جس کا میں سوچ بھی نہ سکوں۔ رب تعالیٰ نے عتبہ کی یہ تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی۔ وہ جب بھی قرآن پاک کی قرأت کرتا تھا تو گناہ گار اس کی قرأت کو سن کر تائب ہو جاتے تھے، اور اس کے گھر میں ہر روز شوربے کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی تھیں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون اس کے گھر میں آ کر یہ شوربہ اور روٹیاں رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ کی ساری زندگی پھر یہی معاملہ ہوتا رہا کہ وہ جب بھی قرأت کرتا تھا گناہ گار اس کی قرأت سن کر گناہوں سے تائب ہو جاتے تھے، اور وہ جب بھی قرآن پاک اور شریعت مطہرہ کے کوئی احکام پڑھتا تو وہ کبھی بھولتا نہیں تھا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی۔